امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو ویڈیو مسلسل جنات کے تعلق سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی اس تعلق سے ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ تک پہنچتا رہے۔ جنات کے تعلق سے آج میں بہت ہی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں اور ذکر کرنے جا رہا ہوں ان ماں اور بہنوں اور بھائیوں کے لیے کہ جو حضرات جنات سے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات آخر کیوں سوار ہوتے ہیں؟ آصف کا معاملہ سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں کیوں آتا ہے؟ وجہ کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان وجہوں کو، ان وجوہات کو اگر آپ حضرات جان لیں تو انشاءاللہ العزیز جنات کے، شیطان کے شر سے آپ حضرات محفوظ رہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور ان سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ جنات انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور انسان ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ لہذا اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ انسان جناتوں سے بھی افضل ہے اور انسان کا کنٹرول سب پر ہے۔ دیکھیے دنیا کی ہر چیز پر انسانوں کا کنٹرول ہے۔ ہاتھی کتنی بڑی بھاری بھرکم جانور ہے لیکن اس کو ایک انسان کنٹرول کرتا ہے۔ ریل کتنی بڑی بھاری بھرکم ہے، جہاز کتنا بڑا ہے، ہوائی جہاز، ایروپلین، لیکن انسان اپنے ہاتھوں میں اس کے کنٹرول کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور انہی چیزوں کا ایجاد یعنی ہوائی جہاز، ریلوں کا ایجاد انسان نے کیا ہے۔ لہذا انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے، انسانوں سے بھی، جناتوں سے۔ انسان سے بڑھ کر جنات بھی نہیں ہے، یعنی تقوی اور مرتبے کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لہذا انسان سے بڑھ کر جنات بھی نہیں ہو سکتے ہیں، گرچہ وہ طاقت میں زیادہ ہیں، یعنی طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنوں کی جماعت ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس سے گزری، یعنی جناتوں کی جماعت کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا تو اس آدمی نے جب جنوں کی جماعت کو دیکھا تو وہ ڈرنے لگا، یعنی ڈر کی وجہ سے خوف کھانے لگا، ڈرنے لگا، کانپنے لگا۔ تو جب جنوں نے اس کی حالت کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو انسان ہے، ہم سے افضل ہے اور ہم سے افضل ہونے کے باوجود یہ ہم لوگوں سے خوف کھاتا ہے، ہم لوگوں سے ڈرتا ہے، کیوں نہ ہمیں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسی وقت سے ستانا شروع کر دیے۔ اور اسی طرح سے عورتیں جو ہوتی ہیں کہیں جاتی ہیں یا گھر میں یا باہر، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک بھय ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، ان کے ذہن کے اندر ایک وہم ہوتی ہے، کوئی بھی چیز گری فوراً وہ چونک جاتی ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتی ہیں۔ رات میں اندھیروں میں گھروں میں جانا پسند نہیں کرتی ہیں یا اپنے گھروں میں ڈرتی ہیں، یعنی اس کی جنات کے خوف کی وجہ سے۔ اور اس طرح سے جب ڈرتی ہیں تو ان کے ڈرنے کا ناجائز فائدہ یہ جنات اٹھاتے ہیں، اور اسی وقت سے بہت سارے معاملات، بہت سارے کیس اس معاملات میں آتے ہیں کہ ڈرنے کی وجہ سے ان پر سوار ہو جاتے ہیں اور ان کو تکلیفیں اور اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے وہ جنات ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں ستاتے ہیں، بلکہ جو شرکس جنات ہوتے ہیں وہ وہی ستاتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں، تو اس ویڈیو کو اگر آپ حضرات نے نہ دیکھا ہوگا تو وہ دیکھ لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو پرفیوم، یہ خوشبو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے باہر نہیں نکلنا، اپنے گھروں میں لگائیں لیکن اتنی حد تک نہیں کہ جو اس کی وجہ سے جو ہے جنات کا عصیب ہو، بھوت پریت کا عصیب ہو. اور دیکھیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز نہ کہیں کسی جنات کا عصیب ہوگا اور نہ کسی بھوت پریت کا عصیب ہوگا اگر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. جیسے مغرب کے بعد جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک یعنی شام کو پڑھ لیا تو صبح تک شیطان کے جنات سے اور ہر بیماری اور ہر بلا سے وہ محفوظ رہتا ہے. اور اگر صبح کو پڑھ لیا فجر کے بعد تو فجر کے بعد پڑھنے کی وجہ سے شام تک تمام ضرر اور نقصان سے وہ تمام جنات و شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور احتیاط برتنا چاہیے. اگر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے. بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، بہت سے ہمارے بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یہ جنات اللہ کے نیک بندوں سے ڈرتے ہیں. اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اندر تقویٰ ہے، دینداری ہے، تو جنات آپ سے بھی خوف کھائیں گے، آپ سے بھی ڈریں گے. لہذا اپنے اندر تقویٰ، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کیجئے. صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا. لیکن جب اللہ پر جب بھروسہ ہوگا تو نہ جنات سامنے آئے گا، نہ جنات تکلیف پہنچائے گا، بلکہ اس میں اللہ کی مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا. جیسا کہ حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت میں بیان کیا گیا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لے، یعنی شام کے وقت سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی نگراں بنا کر کے بھیج دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے اندر دینداری پیدا کریں. نماز پڑھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، جو صبح شام کے اذکار ہیں، اگر ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو جنات سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ عصیب سے محفوظ رہیں گے. اگر یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پریشان حال رہیں گے. اور اس کی وجہ سے دیکھیے جنات کی وجہ سے، جنات کے عصیب کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی جنم لے لیتی ہیں، یعنی عصیب ہی کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے جب جنات سے سوار ہوگا تو وہ کھانے تک نہیں دیتا ہے، اور جنات کے اثر کی وجہ سے جو یہ نقصان ہوتا ہے، دیکھیے جو حمل والی عورتیں ہوتی ہیں حمل بھی خراب کر دیتے ہیں، حمل ساقط ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں اور لوگوں کے پاس دعا کے لیے اور عصیب کو چھڑانے کے لیے، جنات کو چھڑانے کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں. 1-2 اور اس پر